جو تبلیغی جماعت ہے یہ ہم سالانہ اجتماع اور دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں آتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں. کئی آپ نے کوئی فگرز بھی ہوں گے آپ کے سامنے کہ بھئی زیادہ لوگ نئے ہیں یا پرانے ہی چل رہے ہیں, اور پچھلے سالوں میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے نمبرز میں؟ اگر میں آپ کے پاس ڈیفینیٹلی یہ نمبرز وغیرہ تو ہوں گے. نمبرز کا جہاں تک فروخ میاں تعلق ہے نا, نمبرز تو بڑھ گئے لیکن کوالٹی کم ہو گئی. اچھا, یہ بھی نیچرل ہے. دیکھو نا, ایک آدمی 100 بندے ہوتے ہیں تو 100 بندوں کو تربیت دینے والے 20 لوگ ہیں, وہ تربیت کیسی ہوئے گی؟ اب وہی 100 بندے بڑھ کے لاکھ ہو گئے ہیں اور تربیت دینے والے وہی 20 ہیں, تو پھر وہ کوانٹٹی تو بڑھ گئی لیکن کوالٹی میں آہستہ آہستہ. اب تبلیغ میں پہلے کبھی زمانہ یہ ہوتا تھا, جب میں نے تبلیغ شروع کی تھی تو 3 دن لگائے تھے اس نے سگلین مشتاق نے میرے ساتھ. اس کو میں اپنے ساتھ لے گیا سیالکوٹ جماعت میں, سگلین بھائی کو لے گئے کہ 3 دن لگائے ہمارے ساتھ. اب 3 دن وہ کیا ہوں گے کہ ان 3 دنوں میں ہی اس نے داڑھی بھی رکھ لی تھی اور اس نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ بھی کر لیا کہ بس اب میں نے یہی کرنا ہے, یہ غلط زندگی میں نے نہیں گزارنی, جو وہ زندگی گزارنی ہے جس میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. یہ 3 دن کی برکات ہیں. وہ زندہ ہے, اس سے پوچھ لیں. سعید انور کو دیکھ لیں آپ. سعید انور میرے ساتھ اسی طرح 10 دن لگانے کے لیے گیا تھا, تو 10 دن کے وہ برکات ہیں کہ اب آج وہ خود بڑا مبلغ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو ایسا بدلا ہے. یہ انضمام کو دیکھ لیں, یہ محمد یوسف کو دیکھ لیں, مشتاق کو دیکھ لیں. یہ سب اس وقت کی شروع کی پیداوار. ان سب کو آپ ہی لائیں تبلیغ کی طرف؟ میں بھی لایا, سمجھ لیں. مطلب میرے ساتھ دوستی ان کی سب کی. یعنی اس کی کیا وجہ کیا تھی؟ یہ سب میرے, کیونکہ سعید انور میرا محلے دار تھا. اچھا, سعید انور ساتھ گلی میں رہتا تھا تو میں اکثر اس کے گھر جایا کرتا تھا. اس وقت چونکہ وہ نہیں تھا ہمارا, تو ہمیں دیکھ کے وہ اندر سے کہہ دیتا تھا کہ بھائی مولوی آ گئے تھے. میں نہیں کہا تو, لیکن وہ پھر اللہ کی طرف سے اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو موقع مل گیا اس سے بات کرنے کا, تو وہ پھر دل بھی نرم ہو گیا تھا. تو پھر اس کو صدمہ تھا, تو اس سے میں نے کہا یار تم تبلیغ میں وقت لگاؤ. کیا یہ بیٹی بڑی تھی؟ 3 سال کی تھی بچی. 3 سال. اچانک انتقال ہو گیا اچانک اس کی بیٹی. پھر اس کے بعد ایک صدمے والی کیفیت ہو جاتی ہے. صدمے والی کیفیت ہو گئی نا, ایک ہی بیٹی تھی اس کی. ہاں. تو جب بیٹی کا انتقال ہوا تو اس کا بالکل بہت زیادہ اس پہ دکھ تھا, بہت زیادہ صدمہ تھا. تو بہت زیادہ اس پہ, تو میں نے اس وقت ہم اپنا, چونکہ ہم کاروباری کبھی تبلیغی جو ہے ہمارا تو ہوتا ہے کہ کسی پہ کوئی مسئلہ آیا ہے تو اس وقت میں اس پہ قابو کر لو اس کو. تو اس وقت میں نے پھر اس کو کہا کہ تم یہ صدمہ اگر بھولنا چاہتے ہو تو آؤ جماعت میں وقت لگائیں. اس جماعت میں لگا, پھر اس کی برکت سے پھر آگے یہ سارا چلا. یہ سب سے دوستیاں اسی کی برکت سے ہوئی. پھر ان کو تبلیغ میں لے کے آلموسٹ میں ہی گیا زیادہ تر. ایک ہمارے ذوالقر نین بھی ہیں, وہ کرکٹ میں جو پہلے وکٹ کیپر ہوتے ہیں, وہ بھی ان کا, چونکہ ان کا تو محکمہ تھا, یہ سارے جاننے والے تھے ان کے, انہوں نے بھی اس میں بہت ان میں محنت کی. تو یہ مطلب میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت کوالٹی ایسی ہوتی تھی کہ 3 دن میں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی. اب کوالٹی کا یہ حال ہے کہ اب 4 مہینے میں بھی وہ رزلٹ نہیں برآمد ہوتے جو 3 دن میں برآمد ہو جاتے تھے, کیونکہ وہ کوالٹی نہیں رہی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تبلیغ کرنے والے تھے صحیح معنوں میں ٹرینر کہہ لیں آپ, اگر آپ برا نہ مانیں, وہ کم ہے, آڈینس بہت زیادہ ہے سامنے. ہاں, ایک تو یہ بات ہے, ٹرینر بھی کم ہے. دوسرا میں کیا عرض کروں کہ یہ دین کا جو کام ہے نا فروخ, میں کہوں گا تو کوئی لوگ برا منا جائیں گے کہ یہ پلاننگ سے نہیں چلتا. دین کا کام جو ہے اس کے لیے پلاننگ چاہیے, اس کے لیے اعمال چاہیے, اس کے لیے یقین چاہیے, اس کے لیے تعلق مع اللہ چاہیے, اللہ سے تعلق چاہیے. جس کا تعلق میرا اگر اللہ سے ہے تو ہی میں آپ سے تعارف کراؤں گا. میرا مثال کے طور پہ کہ جی عمران خان صاحب سے میری آپ کی دوستی ہے, میرا عمران خان صاحب سے اگر تعلق ہوگا تو تب میں کہوں گا جی آپ سے ملا دوں جی ٹھیک. یا نواز شریف صاحب سے میرا تعلق ہوگا تو میں ان کو کہوں گا جی آپ سے مل لیں. میرا تعلق ہی نہیں تو میں کیسے ملاؤں گا؟ اگر میرا اللہ سے تعلق ہوگا تو وہ تعلق میں لوگوں پہ منتقل کروں گا. اگر میرا ہی کام ہو گیا ہے تو پھر آگے کیسے جائے گا؟ اس لیے وہ کوالٹی اس لیے آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے پھر
پھر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، پھر دو تین گروپ بن گئے ہیں، ایک مولانا سعد صاحب کا گروپ بن گیا ہے، ایک وہ رائمنڈ کا گروپ علیحدہ شورا گروپ بن گیا، وہ دوسرا، وہ اس طرح پھر وہ گڑبڑ ہو گئی۔ یہ سب حاجی صاحب کے جانے کے بعد ہوا اور یعنی یہ اتنا بڑا سیٹ اپ، اور یعنی اس میں کیا تھا کہ حاجی صاحب جو تھے وہ سارا لیڈ کرتے تھے اسے؟ حدیث پاک میں ایک بات آتی ہے کہ جو ہے نا اخلاص والے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ ان کی برکت سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتا ہے۔ اب حاجی عبدالوہاب صاحب جیسے جو لوگ تھے، وہ اخلاص ان کا بہت ہائی لیول کا تھا، ان کی وجہ سے سارے فتنے جو تھے دبے ہوئے تھے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی بات بھی تھی تو وہ بھی نہیں اثر کر رہی تھی۔ اب جیسے آپ یہ شروع سے ایک نظام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، ابوبکر صدیق ان کے بعد تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی دیکھ لیں، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، پھر آگے عثمان رضی اللہ کا دور جب آیا تو فتنے شروع ہو گئے، وہ فتنے ہی فتنے، پھر علی رضی اللہ کا دور آیا، فتنے، وہ مثال نہیں بنی ہوئی کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ سے کہا کہ جی یہ کیا آپ کی حکومت ہے، آپ کی حکومت کیا ہے؟ فتنے ہی فتنے، حکومت تو ان کی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عمر رضی اللہ کی کیا سموتھ زندگی تھی، آپ کے تو سارے فتنے ہی فتنے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو جواب دیا تھا کہ اس وقت ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب کی ایک برکت تھی کہ ان کی موجودگی میں اتنی گروپنگ نہیں ہوئی، اتنی نہیں، کوئی بھی نہیں ہوئی، بالکل سموتھ نظام چل رہا تھا اس وقت، تو دو ہو گیا سب کچھ، تو اس نے خرابی کر دی۔ تبلیغ اب وہ اس طرح سے تھوڑا اس میں آ گئے مسائل بہت سارے۔